السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، ان گنت لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حضرات، آج کا خطبہ جمعہ ایسے سمجھیں جیسے آج ترجمۃ القرآن کی ایک کلاس ہے۔ حالات کے پیش نظر، کیونکہ مسجد کے اندر آپ صرف 5 لوگ جمعہ سننے کے لیے یہاں موجود ہو، میرا دل کر رہا ہے کہ اللہ کا قرآن، اس کا ترجمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور ان کا مفہوم باقی دنیا کے اندر آج 10 اپریل 2020 میں جو حال ہیں، امریکہ ہزاروں لوگ موت کا لقمہ بن چکے ہیں، ہزاروں لوگ یورپ میں کرونا جیسی بیماری سے مر چکے ہیں، پاکستان میں بھی 5000 سے اوپر کیس ہو چکے ہیں اور تقریباً 50 سے اوپر اموات، جی 63 بھائی بتا رہے ہیں اموات ہو چکی ہیں۔ بھائیو،
میں جو گزارشات آج درد دل سے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا قرآن سورۃ شمس، اللہ کریم ایک ویکسینیشن دے رہے ہیں۔ آج دنیا میں کورونا کی ویکسینیشن تلاش کی جا رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، بنائی جا رہی ہے کہ کورونا سے انسانوں کو کس طرح بچایا جائے، کس طرح یہ زندہ رہ سکیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم نے تو مرنا ہی مرنا ہے، ہر کسی نے مرنا ہے، کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا۔ ویکسینیشن انسان کے لیے زندہ رہے، اس کے لیے بھی، جو مرنے والا ہے اس کے لیے، اور مرنے کے بعد بھی۔ سبحان اللہ، اللہ کریم فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ آج دنیا کے حالات دیکھ کے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، سجدوں میں زیادتی کرنی ہوگی، فرائض کا اہتمام باقاعدہ پابندی سے وقت پہ کرنا ہوگا، نوافل کا اہتمام کرنا ہوگا، اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہانے ہوں گے، اپنے رب کو منانا ہوگا۔ دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، ہمیشہ کی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ نفس کی دو قسمیں علماء کرام بتاتے ہیں، ایک نفس امارہ اور ایک نفس لوامہ۔ نفس امارہ وہ نفس ہے جو بندے کو گناہ پہ ابھارتا ہے۔ تھوڑی جی فلم ویکھ لے، کوئی گل نہیں، تھوڑا سا گناہ کر لے، پڑھ لیتا ہوں نماز، ابھی بڑا وقت ہے، رکھ لوں گا داڑھی، ابھی کون سی عمر ہے۔ شیطان ابھارتا ہے، دلاسے دیتا ہے، سمجھاتا ہے، مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک نفس جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، وہ نفس لوامہ بندے کو کہتا ہے فجر کیوں چھوڑی، ظہر کی جماعت کیوں چھوڑی، قرآن کی تلاوت کیوں نہ کی، نوافل کیوں نہ پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیوں نہ کیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑایا کیوں نہیں۔ پتہ نہیں آج میری زندگی کی آخری شام ہو، پتہ نہیں شاید آج کے بعد میں دنیا میں دوبارہ آنکھ نہ کھولوں۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حکم ہوا جائیے اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت دیں، ہاشم خاندان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح آپ روزانہ سوتے ہو، جی اس طرح شاید آپ ہمیشہ سوئے رہو، کبھی نہ اٹھو، تمہاری جب آنکھ کھلے تو پھر قیامت کا دن ہو یا قبر میں کھلے۔ اس سے پہلے کہ تمہیں ہمیشہ کی نیند آ جائے، چاہے کرونا سے آئے چاہے ویسے آ جائے، آنی تو ہے، تو اپنے نفس کو جو سمجھاتا ہے، وہ نفس جو نیکی پہ ابھارتا ہے، اس کو جناب نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور نفس لوامہ پہ عمل کرتے کرتے فجر بھی پڑھی، ظہر بھی پڑھی، عصر بھی پڑھی، مغرب بھی جماعت کے ساتھ، عشاء بھی پڑھی، وظائف بھی کیے، دعائیں بھی کی، آسمان کی طرف منہ کر کے اپنے رب کو منایا۔
صبح تہجد کا وقت ہوا، مصلی پہ کھڑا ہوا، اپنے رب سے دعائیں کی، اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، غلطیاں سرزد ہو گئیں، بڑی غفلتیں میں نے کیں، بڑی کوتاہیاں مجھ سے ہوئیں، اللہ تیری شایان شان میں تیری عبادت نہ کر سکا، آج میں آپ سے توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کیسا ایک نکتہ رب العالمین نے اصلاحی فرمایا۔ لوگوں، عام کوئی بندہ بات کرے نا، کہتے ہیں یار اس کی بات سچی نہیں ہے، پھر وہی بندہ جب قسم اٹھاتا ہے نا، کہتے ہیں یار اب تو اس نے قسم اٹھا دی ہے، یہ جانے یا اس کا رب جانے۔ تو جب رب العالمین خود قسم اٹھا کے ایک بات کی کامیابی پہ انسانوں کو ابھاریں، ایک قسم نہیں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 10 قسمیں اٹھائی ہیں۔ یہ بات کہنے سے پہلے جانا گھروں میں 30واں سپارہ سورۃ شمس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها۔ 10 قسمیں۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم۔ والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جب سورج کے پیچھے آتا ہے۔ والنہار اذا جلاها، دن کی قسم جب کہ وہ سورج اس میں خوب نمایاں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم، سبحان اللہ، جب وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے۔ والسماء وما بناها، آسمان کی قسم، اور جس نے اس کو بنایا، کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اللہ اپنی قسم خود اٹھا رہے ہیں۔ دن کی قسم، رات کی قسم، سورج کی قسم، چاند کی قسم اور آسمان کی قسم، آسمان کے بنانے والے رب کی قسم۔ اللہ اکبر! ایک قسم کافی ہے۔ لوگ قتل چھوڑ دیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں، اپنی اپلیکیشن تھانے سے اٹھا لیتے ہیں، یار اس نے قسم دے دی ہے۔ حضرات، اللہ 10 قسمیں اٹھا کے بندے کو سمجھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! فرمایا والارض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، زمین کی قسم، اور اس ذات کی قسم جس نے زمین کو ہموار کیا۔ سبحان اللہ! انسان کی قسم، امینو تیری قسم، آہے اللہ! اللہ نے اجازت نہیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم نہ اٹھاؤ، اگر قسم اٹھانی پڑ جائے تو قسم صرف اللہ کی اٹھاؤ۔ اللہ میں تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہو منو تیری قسم۔ اللہ اکبر! فرمایا کہ مجھے آسمان کی قسم اور اس کی ساخت کی قسم، زمین کی قسم اور جس نے اسے ہموار کیا، انسان کی قسم جس نے اسے متناسب کیا۔ اللہ اکبر!
پھر اسے بد کرداری اور پرہیزگاری کی سوجھ بوجھ دی۔ عقل والے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ دیتا ہے۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ یہ ہے کہ تیرے دل میں کھٹکے، انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میں کام غلط کر رہا ہوں، یہ میں نے کام غلط کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے انہیں عقل دی ہے، یہ غلطی کو سمجھتے ہیں، یہ اچھائی کو سمجھتے ہیں، یہ اچھے کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کا اللہ ان سے راضی ہو جائے، ان کا اللہ انہیں معاف کر دے۔ پھر اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا قد افلاح من زکاہا، یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے نفس کو صاف کر لیا۔ نفس کو صاف کیسے کیا؟ زبان پہ رہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ هو اللہ اکبر استغفر اللہ ماشاء اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ، ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی سلامتی دوستوں پہ بھیجی، اللہ سے ڈرتا رہا، آسمان کو دیکھا اللہ کو یاد کیا، زمین کو دیکھا اللہ کو یاد کیا، پہاڑوں کو دیکھا اللہ کو یاد کیا، سحری کو اٹھا اللہ کو یاد کیا، بیت اللہ کا طواف کیا اللہ کو یاد کیا، صفا مروہ کی سعی کی اللہ کو یاد کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا اللہ کو یاد کیا، مکہ سے مدینہ کا سفر کیا اللہ کو یاد کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس کھڑا ہوا اللہ کو یاد کیا۔ اس کے دل میں اللہ کی ایسی یاد آئی، اس نے کہا قیامت کا دن ہو میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، میرا اللہ مجھ سے سوال کرے میرے بندے بتا دنیا سے کس حالت میں آیا ہے، میں عرض کر دوں اللہ تیرے دین پہ عمل کرتے ہوئے ساری زندگی گزار دی، اپنے نفس کو سمجھاتا رہا، نیکی پہ ابھارتا رہا، برائی سے بچتا رہا، برے لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا رہا، تیرے نبی کی باتیں مانتا رہا، تیرے نبی کی حدیث کو پڑھتا رہا، ان پہ عمل کرتا رہا، میرا اللہ قیامت والے دن یہ بات کہہ دے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجی، اے نیک نفس نکل اپنے رب کی طرف اور ان نیک لوگوں میں داخل ہو جا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان پانے والی روح نکل، اللہ اکبر، اپنے پروردگار کی طرف چل، اس سے خوش ہو جا اور وہ تجھ پہ خوش ہے۔ دنیا پہ جو نفس اپنے آپ کو، جو بندہ اپنے نفس کو سمجھاتا رہا میں نے شراب نہیں پینی، میں نے زنا نہیں کرنا، میں نے جوا نہیں کھیلنا، میں نے سنت کی دجیاں نہیں اڑانی، میں نے اللہ کے قانون کو نہیں توڑنا، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، قیامت والے دن اللہ کہیں گے جا تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو بھی راضی راضی اس کی جنت میں داخل ہو جا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ کے نیک بندوں میں داخل ہو جا، اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جا۔ حضرات وہ ہے ہمیشہ کی زندگی، ہزاروں سال، لاکھوں سال، کروڑوں سال بھی بندہ زندہ رہے گا، موت کا نام و نشان نہیں ہوگا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں اور پھر میرے آج کا جمعہ اپنے دلوں پہ نقشہ بنا کے لے جانا کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے نفس کو نیکیوں پہ ابھارنا ہے۔ آج پوری دنیا میں کرونا کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں،
آج چین کے صدر نے یہ بات کہی ہے، اگر دنیا کے لوگوں تم نے کرونا سے بچنا ہے تو 5 وقت کی نماز مسجدوں میں ادا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی، اللہ کی حمد و ثنا۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ ایسا کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ آپ اپنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو اور اپنے اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑی توبہ کرنے والا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ نے 3 گناہ گنوا کے، بہت بڑے بڑے گناہ، شرک والا گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے، قتل والا گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے، اور زنا والا گناہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ جب آ کے مجھ سے معافی مانگیں گے، میں ان کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کر دوں گا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت والے دن وہ مطمئن نفس، وہ مطمئن جان جس نے دنیا میں اطمینان سے گزاری ہوگی، اسے کرونا سے ڈر نہیں لگا ہوگا، وہ موت سے گھبرایا نہیں ہوگا۔ نیک روحیں ہم نے دیکھی ہیں، مطمئن لوگ ہم نے دیکھے ہیں، میدانوں میں جاتے ہوئے، کلاشن کوپیں اٹھائے ہوئے، راکٹ لانچر کاندھوں پہ رکھے ہوئے، اور دل میں اللہ کا خوف لے کے دنیا پہ رب کے پیغام کو عام کرنے کے لیے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، آنکھیں نکالی جا رہی ہیں، ٹانگیں توڑی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا دشمن مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، پھر بھی میدان قتال میں جاتے ہوئے بڑے مطمئن مسکراتے چہروں سے یہ بات کہتے ہیں، ہم اس اللہ کے لیے نکلے ہیں جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ایک مجاہد کے الفاظ مجھے یاد ہیں، تاریخ کا حصہ بنیں گے، دل کی بات، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی شہادت کو قبول بھی فرما لیا۔ بارڈر میں جاتے ہوئے اس نے اپنا آخری پیغام ریکارڈ کروایا کہ میں اس لیے نہیں جا رہا کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں گا تو مجھے جنت ملے گی، میں اس لیے مقتل میں جا رہا ہوں، اللہ کے دشمن سے لڑوں گا تو پھر مجھے شہادت کی موت ملے گی، تو قیامت والے دن میں اپنے رب کو دیکھوں گا، میں اپنے اللہ کو دیکھنے جا رہا ہوں، کیسا میرا رب ہے جس کو میں سجدہ کرتا ہوں۔ حضرات شوق پیدا کریں، نیکی کا شوق اپنے دلوں میں ارادہ کر لیں، ہم نے ہر حال میں اپنے اللہ کو منانا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، سجدے کرو، نوافل پڑھو، فرائض کا پابندی سے اہتمام کرو، زبانوں پہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی وبا تمہیں خوف زدہ نہیں کر سکے گی، تمہارے دلوں میں ٹھنڈک ہوگی اور تمہاری جانیں سکون والی ہوں گی، تمہارے دل اطمینان والے ہوں گے، اور اللہ کا وعدہ ہے پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے جا میرے بندے، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں چلا جا۔ سبحان اللہ، کیسا نقشہ نیک مطمئن نفس والے بندے کے لیے، کیسا ٹھکانہ، کیسی منزل، وہ جنت الفردوس، سبحان اللہ، وہ جنت جس میں کیسے خوبصورت باغیچے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جنت میں 4 قسم کی نہریں ہیں، شراب طہورہ کی نہر، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، شفاف پانی کی نہر، وہاں کوئی منع نہیں کیا جائے گا، طے بطے پھل ہوں گے۔ ایک جنتی بیٹھا سوچ رہا ہے اللہ اکبر، یار وہ جو سامنے پھل مجھے نظر آ رہا ہے، دنیا میں میں پھل کھاتا تھا، جنت کا پھل پتہ ہے کتنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا بیر دنیا کے بیروں جتنا نہیں ہے، جنت کی بیری کا بیر ہاتھی کے کان جتنا بڑا ہے۔ بندہ بیٹھا ہے، دل میں خیال آیا ہے اللہ اکبر، دنیا میں میں پھل کھاتا تھا، کاش یہ پھل مجھے مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ٹہنی نیچے جھک جائے گی، بندہ پھل کھا لے گا، ٹہنی کو حکم ہوگا جھک جا، میرے بندے نے پھل توڑنا ہے، کھانا ہے۔ پرندے اڑ رہے ہیں جنت میں، بندہ بیٹھا ہے، دل میں خیال آیا ہے وہ بسم اللہ ہوٹل سے میں تکے کھاتا تھا، میں وہاں سے چرگے کھاتا تھا، آج جنت میں کیا بات ہے مجھے بنا ہوا گوشت ملے گا۔ دنیا میں تو 15 20 منٹ انتظار کرنا پڑتا تھا، چٹنی سے مکھی بھی نکل سکتی تھی اور یا بد مزہ بھی ہو سکتا تھا، سارا ذائقہ خراب ہو سکتا تھا۔ خوبصورت ذائقے والے کھانے جنت میں رب نے مومنوں تمہارے لیے تیار کیے ہیں۔ بندہ بیٹھا ہے، دل میں خیال آیا ہے، پرندہ نظر آیا، اللہ اکبر، پرندے کو دیکھا، یار دنیا میں میں بنا ہوا گوشت کھاتا تھا، پرندہ نیچے آیا، سامنے بنا ہوا گوشت بنا، اس بندے نے کھایا، سبحان اللہ، ہڈیاں کٹھی کر کے رکھی ہیں۔ اب جنت میں موت بھی نہیں ہے، پریشانی بھی نہیں ہے، تکلیف بھی نہیں ہے، گھروں میں بند کرنا بھی نہیں ہے، رزق بند، کاروبار بند، دکانیں بند، وبا کا خطرہ، موت کا ڈر، FIR کا خطرہ، پرچے کا خطرہ، پولیس کے ڈنڈوں کا خطرہ، وہاں نہیں ہے کچھ بھی، آسانیاں، آسائشیں، نعمتیں، رحمتیں، سبحان اللہ۔ اب اس پرندے کی ہڈیاں جب رکھی ہیں تو کیونکہ جنت میں موت نہیں ہے، وہ ہڈیاں دوبارہ پرندہ بن کے اڑ جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور جہنم کے درمیان ایک مینڈا لایا جائے گا، جنتی لمبی لمبی گردنیں کر کے دیکھیں گے، جہنمی لمبی لمبی گردنیں کر کے دیکھیں گے، اور یہ تو وہ موت ہے جو ہمیں دنیا میں آیا کرتی تھی۔ حضرات وہی موت جس سے آج امریکہ رو رہا ہے، وہی موت جس سے آئے دنیا کی طاقتیں بے بس ہیں۔ جہنمی خوش ہوں گے، چلو یار موت آئی ہے، جان چھٹے گی۔ جنتی پریشان ہوں گے، موت آ گئی، اب کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوگا، سبحان اللہ۔ وہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا، نہ جنتیوں کو آئے گی، نہ جہنمیوں کو آئے گی، نہ نیک نفس کو آئے گی، نہ بد نفس کو آئے گی، نہ برائیاں کرنے والے کو موت آئے گی، نہ نیکیاں کرنے والے کو موت آئے گی، نہ جزا جس کو مل چکی جنت کا بدلہ، جنت کی نعمتیں، نہ اس کو موت آئے گی، جس کو جہنم میں پھینک دیا گیا نہ اس کو موت آئے گی۔ ہمیشہ کی زندگی، ہمیں کیوں ڈرنا دنیا کی پریشانیوں سے؟ یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ آئیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ 10 قسمیں اٹھا رہا ہے، سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، آسمان کی ساخت بنانے والے رب کی قسم، اللہ اکبر۔ فرمایا زمین کی قسم اور اس کو ہموار کرنے والے اللہ کی قسم، انسان کی قسم اور جس نے انسان کو پیدا کیا اس رب کی قسم۔ فرمایا وہ کامیاب ہو گیا
جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لیا۔ اللہ اکبر، جس نے برائیاں کی، دنیا میں بھی اس پہ عذاب آیا۔ کس طرح کا عذاب؟ آئیے ایک اور قرآن کی سورت سن لیں، بات کرتے ہیں گناہگار نفس کی جو برائیاں کرتا رہا، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہا، جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق جاننا، کفر کیا، انکار کیا، جھٹلا دیا، کیسا بدبخت ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تقریباً 50 دن پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے، ابرا نامی ایک کافر، برائی کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے دین سے انکار کرنے والا، اس نے دیکھا لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یا اللہ اس سال میرے سارے نمازیوں سمیت ہمیں حج کروا دے۔ اللہ تو اس بات پہ قادر ہے، اللہ تو جانتا ہے جنہوں نے بیت اللہ کے طواف کیے ہیں، حجر اسود کے بوسے لیے ہیں، صفا مروہ کی سعی کی ہیں، یا اللہ جنہوں نے حتیم میں نمازیں پڑھی ہیں، ان کے دلوں کی دھڑکن کیسی ہے، ان کے دماغوں کی کیفیت آج کل کیسی ہے۔ بڑے خوش ہوتے ہیں ہم جب خبر آتی ہے کہ بیت اللہ کا طواف چلا دیا گیا۔ یا اللہ طواف تیرے بندے کرتے ہیں، خوشی ہمیں ہوتی ہے۔ یا اللہ ہم سب بھائیوں کو اس سال حج کروا دیں۔ ابرا ایک عیسائی نامی ایک عیسائی، اس نے دیکھا کہ بیت اللہ کا طواف کرنے والے بہت زیادہ ہیں، مکہ مکرمہ کو بڑی عزت ملی ہے، سڑ گیا، جل گیا۔ یہ اللہ کے دین سے جلتے ہیں کافر، یہ ٹرمپ، یہ نریندر مودی، یہ جناب اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو، یہ ارادے رکھتے ہیں مسلمانوں کی خوشحالیوں پہ سڑتے ہیں، جلتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے ٹکر لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، مسلمان کو تو اللہ نے خوش رکھنا ہے، مسلمان کو تو اللہ نے اطمینان دینا ہے، اللہ نے دیا بھی ہے، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کرنا ہے، تباہ و برباد کرنا ہے۔ آج امریکہ کی بربادی کوئی نئی چیز نہیں ہے، آج دنیا کے کافروں کا تڑپنا کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس موت میں بھی اگر مسلمان مر جائیں، اللہ نہ کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طاعون کی وبا سے جو مرے گا وہ شہید ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ ابرا نکلا اپنے علاقے سے، اپنے ہاتھیوں کو ساتھ لے کے، تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے تقریباً 60 ہاتھی اس نے ساتھ لیے، اور ایک ہاتھی اس کا نام محمود ہے، بڑا طاقتور ہاتھی، 7 سنگل اٹھائے ہوئے ہیں، چینیں اٹھائی ہیں۔ ہم بیت اللہ کی دیواروں کو ڈال کے، ہاتھیوں کے گلوں میں ڈال کے آج بیت اللہ کو گرا دیں گے۔ استغفر اللہ، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ بہرحال قصہ مختصر، پہنچتے ہیں بیت اللہ کے قریب آئے ہیں، مکہ اور مدینہ کے درمیان وادی محسر، آج کل اس وادی کا نام ہے، وہاں پہنچتے ہیں، پیغام دیتے ہیں سردار عبد المطلب کو، وہ بیت اللہ کا متولی ہیں اور وہ بڑا چودھری ہے اس وقت کا۔ بلایا گیا، اس کے 200 اونٹ گرفتار کیے ابرا نے، اس وقت کے ٹرمپ نے، اس وقت کے مودی نے، اس وقت کے فرعون نے، اس وقت کے اللہ کے نافرمان نے، اللہ کے نیک بندے کے 200 اونٹوں کو گرفتار کیا، بلایا اور کہا سنو، میں ایک کام کے لیے آیا ہوں، تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو۔ سردار عبد المطلب نے کہا
میرے 200 اونٹ جو تو نے پکڑے ہوئے ہیں یہ میرے حوالے کر دو۔ ترجمان نے بتلایا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرا مسکرایا، کہتا ہے تو اونٹوں کی بات کرتا ہے، میں تو آج تیرے بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں۔ سردار عبد المطلب نے جو جواب دیا، اس نے کہا دیکھو اونٹوں کا مالک مجھے اللہ نے بنایا ہے، اور یہ جو بیت اللہ ہے اس کا مالک عرش والا اللہ ہے، میرے اونٹ میرے حوالے کرو، تو جان اور اللہ جانے۔ واپس بستی میں آئے، سردار عبد المطلب نے کہا لوگوں نکل جاؤ یہاں سے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کے عذاب کو پکارنے للکارنے والا ایک اللہ کا نافرمان آیا ہے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، یہاں سے نکلو، پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ابرا وہیں بیٹھا تھا۔ تفسیر ابن کثیر، اللہ اکبر، اس میں یہ بات درج ہے، محمود نامی ہاتھی کے کان میں کسی نے کہا یہاں سے نہ اٹھنا، یہاں سے نہ اٹھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو گرانے کے لیے جا رہا ہے۔ ابرا نے، اس کے ساتھیوں نے اس ہاتھی کو اٹھایا، وہ اٹھ کے کھڑا ہوا، بیت اللہ کی طرف لے جانے کی کوشش کی، اس نے جانے سے انکار کر دیا، اڑ گیا، مشرق کی طرف کیا وہ چلا گیا، مغرب کی طرف کیا وہ چلا گیا، واپس کیا وہ چلا گیا، لیکن جب بیت اللہ کی طرف لے جانے کی کوشش کی تو اس نے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ کی طرف اپنی اونٹنی کو لے جانا چاہ رہے تھے، جب اونٹنی اڑ گئی، صحابہ نے کہا کہ یہ نافرمان ہو گئی ہے، اونٹنی اٹھ نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو اس نے بٹھایا ہے جس نے ابرا کے ہاتھیوں کو بٹھایا تھا۔ ابرا دیکھ رہا ہے، آسمانوں سے پرندے آئے، کچھ سبز کلر کے، کچھ گرین کلر کے، انہوں نے کنکر پھینکے، اللہ کے دشمنوں کو تباہ کیا۔ حضرات، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے وہ مطمئن رہتا ہے۔ قبر میں بھی کامیابی، قیامت کو بھی کامیابی، اللہ کے سامنے اللہ اس سے راضی، وہ اپنے اللہ سے راضی، اور یہ اطمینان والی روح اللہ کی جنتوں کی حقدار بن جاتی ہے۔ ابرا دوڑا واپس اپنی بستی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ گندم کا سیزن ہے، وہاں سے توڑی نکلے گی، اور توڑی جب جانور کھاتے ہیں پھر لد کرتے ہیں، گوبر کرتے ہیں، اس جیسا بنا دیا اللہ نے اپنے نافرمانوں کو۔ اللہ اکبر۔ فجعلہم کعصف مأکول۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو عبرتناک سزا دیتے ہیں۔ وہ جہاں اللہ تعالیٰ 10 قسمیں اٹھا رہے ہیں، سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، اللہ اکبر، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، انسان کی قسم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے انسان کو سوجھ بوجھ دی، وہ غلطی کو بھی سمجھتا ہے، گناہ کو بھی جانتا ہے، وہ نیکی کو بھی سمجھتا ہے، تو جو نیکی کرتا ہے قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو جاتا ہے جو اپنے نفس کو کامیاب کرتا ہے۔ ورنہ یاد رکھنا ایسے لوگ بھی آئے تھے، وہ نامراد ہوئے جنہوں نے گناہ کیا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر اللہ کو جٹلایا، اللہ کے رسول کو جٹلایا، اور انہوں نے کیا کیا تھا؟
انہوں نے جناب اونٹنی کو قتل کر دیا تھا، جو اونٹنی اللہ کی نشانی تھی، نبی نے منع کیا تھا اونٹنی کو قتل نہ کرنا، وہ پانی زیادہ پی جاتی تھی، لمبا واقعہ ہے، اس کا تذکرہ اسی سورۃ شمس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ فرمایا ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی سزا دی کہ دنیا نے دیکھا۔ ایک اور بات ہے، دنیا میں کوئی بندہ، کوئی ایس ایچ او، کوئی جج، کوئی وزیر، کوئی بادشاہ جب سزا دیتا ہے تو ڈرتا ہے کہ میرے خلاف کوئی اپیل نہ کر دے، اس کے خاندان والے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے نہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللہ کی یہ شان ہے، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، کرونا کی وبا سے امریکہ کو برباد کر دے یا کسی اپنے دشمن کو مار دے، ابرا کو مار دے یا قوم سمود کو قتل کر دے، اللہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ مجھ سے کوئی بدلہ لے گا، وہ خوب بدلے لینا جانتا ہے۔ تو بھائیو، ہم نے اپنے نفس کو نیکی کی طرف ابھارنا ہے، ہم نے اپنے نفس کو نیکی کرنے کی دعوت دینی ہے، انشاءاللہ گناہ سے رکنا ہے، گناہوں سے لوگوں کو روکنا ہے۔ سبحان اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اس سے اگلی صورت، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آخری آیت سورت لیل کی آخری آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، آن قریب اللہ تم سے خوش ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں آیت نازل ہوئی، جب انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت والے دن کوئی ایسا خوش بخت ہوگا، خوش نصیب ہوگا کہ اس کو جنت کے سارے دروازوں سے آواز پڑے گی؟ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے امید ہے کہ تم وہ خوش قسمت ہو جس کو جنت کے ہر دروازے سے آواز پڑے گی، والا سوف یرضا، اللہ تم سے راضی ہے۔ رب کا پیغام آسمانوں سے آیا تھا۔ حضرات، آج وقت ہے، آج موقع ہے اپنے رب کو منانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پیغام بھیجا تھا کہ ابو بکر سے کہے میں اس پہ راضی ہوں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے پوچھیں کیا وہ بھی اپنے اللہ پہ راضی ہیں؟ حضرات، جب نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، خیرات کریں گے، حج کی تیاری کریں گے، بیت اللہ کے طواف کی تمنا دلوں میں ہوگی، اللہ کو منانے کی آرزو دلوں میں ہوگی، پھر اللہ بھی راضی ہو جائے گا، بندہ بھی راضی ہو جائے گا۔ ورنہ یاد رکھنا، صحرا کی خوشیاں منانے والوں، صحرا کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ صحرا کی خوشیاں منانے والوں، سکوت صحرا کے رہنے والوں، ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، جو آج کی شب سکون سے گزری تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ اللہ اس خرابی سے ہمیں بچا لے، اللہ ہمیں بچا لے اس وبا سے، اس کرونا سے، اپنے عذاب سے۔ اللہ ہم تجھ پہ راضی ہیں، ہمیں توفیق دے، ہم ہر لمحہ اللہ آپ کو راضی کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔